ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں، آج ایک مرتبہ پھر زمانہ آ گیا ہے، یعنی وقت آ گیا ہے پیاری پیاری باتیں سیکھنے کا، پیاری پیاری باتیں سکھانے کا، اور بچوں کو پڑھائیں گے قرآن پاک، بچوں کی محفل نعت، بچوں کو سنائیں گے پیارے انبیاء کے قصے، بچوں کی آج ہوگی نماز کا عملی طریقہ، نماز کے اذکار بتائے جائیں گے۔ تو آج کے پروگرام میں بھی ہے بہت کچھ، آج کے پروگرام میں بھی ہے بہت کچھ، تو آج آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مجھے امید ہے دیکھتے ہی چلے جائیں گے۔ اس پروگرام کی آپ نے دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے، ایک تو ہم پروگرام کی دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی اس کو دعوت کو عام کیجئے۔ یوں ہوتا ہے کہ ایک بات ایک کو بتائی جاتی ہے، وہ دوسروں کو بتاتا ہے، پھر تیسروں کو بتاتا ہے، ایک ہوتی ہے کہ اعلان ہو جاتا ہے یہ ہو گیا، لیکن ایک دعوت ہوتی ہے سینہ بہ سینہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو کچھ اعلانات ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی اب یوں ہونے لگا ہے، پاکستان میں یوں ہو گیا، جس ملک میں آپ رہتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اخبار کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے یوں ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کے خاندان میں کوئی تقریب ہوتی ہے، کسی کا عقیقہ ہو رہا ہے، کسی کی شادی ہو رہی ہے، تو اب اعلان ہوتا ہے، کہیں مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ عقیقہ ہوگا فلاں بچے کا، اب کیا ہوتی ہے دعوت؟ کارڈ لے کر گھر جاتے ہیں کہ بھائی یہ کارڈ ہے اور آپ نے آنا ہے، تو یہ دعوت ہوتی ہے سینہ بہ سینہ۔ کیا ہو گئی؟ سینہ بہ سینہ۔ تو دوسروں کے گھر جا کر دوسروں سے مل کر دعوت دینا، تو یہ دعوت بڑی اچھی ہوتی ہے، یعنی یار بھائی ہمارے گھر آئے تھے اور انہوں نے مجھے اس انداز سے جو ہے دعوت دی، تو یہ والی دعوت اچھی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگ سینہ بہ سینہ دعوت دیں، ملیں۔ السلام علیکم، آپ سے ایک بات کرنے آیا تھا۔ 3 بجے ایک پروگرام آتا ہے جس پروگرام کا نام ہے میں پروگرام دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ میں نے اس میں بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، اور یہی دعوت لے کر میں آپ کے پاس بھی آیا ہوں کہ آپ نے جو ہے یہ پروگرام دیکھنا ہے، اور پروگرام آپ کو کیسا لگا، آپ نے کیا کیا باتیں سیکھی، مجھے امید ہے آپ ایک مرتبہ دیکھیں گے تو بار بار دیکھیں گے۔ تو آج بھی ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں، آپ دوسرے بچوں کو بھی دعوت دیں گے، اور اب ہم آپ سے سوال کی جانب آ رہے ہیں کہ یہ پیارے پیارے بچے ہمارے پروگرام کا حصہ بنے رہیں، اور سوال میں آپ لوگوں کی جانب بڑھا رہا ہوں، اور یہ بتانا ہے آپ کو قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس میں ہاتھی کا تذکرہ ہے۔ ہاتھی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں یہ بھی بتا سکتے ہیں، ہاتھی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اما پارے میں آخری پارے میں ایک سورت ہے جس کے اندر ہاتھی کا تذکرہ ہے، وہ سورت کون سی ہے؟ جی حامد بھائی۔ سورۃ الفیل۔ حامد بھائی بتا رہے ہیں سورہ فیل، یہ بھی سورہ فیل بتا رہے ہیں، لیکن آپ بچے کیا بتا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ان کا جواب درست ہو سکتا ہے جواب غلط ہو، تھوڑی دیر کے بعد پتا چل جائے گا۔ تو آپ بچے جو ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جلدی جلدی بتائیے اردو میں جو ہے کیا کہتے ہیں فیل کا تذکرہ، یہ کون سی سورت کے اندر ہے۔ اب بڑھیں گے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ ہو جاؤ بچوں ریڈی کہ اب تشریف لا رہے ہیں ہمارے پیارے پیارے قاری صاحب۔ جی قاری صاحب تشریف لے کر آئیے، ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ آج بیٹھ جائیے آپ لوگ، آج اس پوزیشن پر آ گئے
الحمدللہ ہمارا پروگرام اس پوزیشن پر آ گیا کہ مدنی قاعدہ جو ہے وہ کمپلیٹ بھی ہوا اور اس کی دہرائی بھی ماشاءاللہ اچھے انداز سے ہو گئی. آج شاید صرف ایک سبق باقی رہ گیا ہے اور انشاءاللہ عز و جل آج ہم وہ سبق بھی پڑھائیں گے, اس کا بھی امتحان ہوگا اسی انداز سے. اور آج انشاءاللہ عز و جل نماز شروع ہو جائے گی. تو نماز تو سب پڑھتے ہیں, جو نہیں پڑھتے ان کو پڑھنا چاہیے, لیکن جب پڑھتے ہیں تو اس کے اذکار میں, یعنی کہ نماز میں جو پڑھا جا رہا ہے اس میں غلطیاں آ جاتی ہیں. اچھا میں پڑھ رہا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, یہ تو اکیلے میں ہو رہی ہے نا نماز رکوع دیکھ رہے ہیں. ہاں اگر کسی نے جو ہے کوئی آپ کی نماز کو دیکھ رہا ہو, 4 رکعت والی نماز تھی, 3 پہ سلام پھیر دیا, تو کوئی آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے جو ہے وہ 3 پڑھی ہیں, یا آپ نے رکوع نہیں کیا, یا آپ نے ایک سجدہ کیا, یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن جب آپ اذکار پڑھتے ہیں اللہ اکبر, کوئی سن رہا ہے؟ کسی کو کچھ پتا؟ صرف امام صاحب کی قرات آ رہی ہے, باقی مقتدیوں کی قرات یعنی جو پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی تلاوت کیسی ہے یہ کسی کو نہیں پتا. یہاں پہ نماز پڑھی, گھر پہ آ کے امی کو سنانی ہے کسی کو بھی, تو شاید ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہماری نماز درست ہے, ہم صحیح پڑھ رہے ہیں. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی کو سن لیں نماز کے اذکار. تو آج انشاءاللہ ضرور قاری صاحب آپ کو پڑھائیں گے. تو جو دادی بیٹھی ہوئی ہیں, نانی بیٹھی ہوئی ہیں, اسلامی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, چھوٹے بچے بڑے بچے جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنی نماز کو چیک کر لیں. اور چیک کرنے کا آج انشاءاللہ عز و جل ایک ذریعہ یہ ہوگا کہ قاری صاحب آپ کو نماز کے اذکار پڑھائیں گے. سورہ فاتحہ اور دیگر صورتوں کی تو تلاوت سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن اذکار جیسے ربی جعلنی ہو گیا, التحیات ہو گئی, درود ابراہیمی ہو گئی, تو انشاءاللہ عز و جل آج قاری صاحب آپ کو پڑھائیں گے. میں چاہوں گا قاری صاحب وہ جو پہلی تختی جو ہماری آخری تختی ہے اس کا بھی کچھ ایگزامس وغیرہ ہو جائے, پھر انشاءاللہ نماز کی طرف. جی پیارے بچوں, الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم اپنے سلسلے میں مدنی قاعدے کی دہرائی کے لیے آخری سبق اور سب سے جو اہم سبق ہے, سبق نمبر 22, جس کے بارے میں عابد باپو نے بہت اہم بات ارشاد فرمائی اور توجہ دلائی کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو بڑے اسلامی بھائی ہیں تو بچپن میں کبھی انہوں نے نماز یاد کی ہوتی ہے. اب جیسے التحیات ہے جس کو التحیات کہتے ہیں, یہ جو التحیات کہتے ہیں, التحیات نہیں ہے, التحیات ہے. جب ہم التحیات کا آغاز کرتے ہیں تو پہلا لفظ بھی التحیات ہے, تو چونکہ بولنے میں التحیات منہ پر آ گیا. اب جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں, آخری 2 رکعتیں ہوتی ہیں, 4 رکعت میں پہلی 2 رکعت اور پھر آخری 2 رکعت, تو چاہے 2 رکعت ہو یا 4 رکعت ہو, چونکہ ہر قاعدہ میں یہ التحیات پڑھی جاتی ہے. تو اب چونکہ ہماری ادائیگی یہ التحیات, تو پھر اب آگے کیا سلسلہ ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے تشہد کہا نا کر سب تشہد, جی تو یہ بھی لوگوں کو تشہد کیا ہوتا ہے, ہم نے تشہد سنا ہے, جی یہ بھی چلیں یہ اذکار ہیں, یہ اس کی اصطلاح, اگر یہ آپ آگے پیچھے کر رہے ہیں تو اس سے نماز میں فرق نہیں پڑے گا, لیکن اس کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے. لیکن جو نماز میں پڑھا جا رہا ہے کیونکہ ضروری ہے, وہ تو سیکھنا ضروری ہو گیا نا, ٹھیک ہے, ادائیگی آپ کو ویسی ہی کرنی ہے. تو قاری صاحب ماشاءاللہ آپ نے اچھی چیز کی طرف توجہ دلائی کہ یہ لوگوں کو معلومات بچپن میں جیسے پڑھا ہوا ہے تو اب یاد تو ہے, رٹا لگا کے یاد کیا ہے. اب جب بڑے ہو گئے, سمجھداری آ گئی, شعور آ گیا کہ ادائیگی بھی کوئی چیز ہے, ہمیں حروف کے اندر تمیز اور فرق کرنا ہے, تو ایک مرتبہ اب جیسے اس سلسلے میں الحمدللہ نماز کا سلسلہ ہو رہا ہے تو یہاں سیکھ لیں. ریکارڈڈ بھی یہ ہوگا, فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے اپنی ادائیگی چیک کرواتے رہیں. جیسے آپ بار بار فرماتے ہیں کہ ادائیگی کے لیے آپ کو قاری صاحب کے پاس جانا پڑے گا, ایک مرتبہ اپنی مکمل نماز سنا دے تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ ہماری نماز درست ہے. اگر دیکھیں اگر آپ کا موبائل خراب ہے تو آپ رنگ والے کے پاس جائیں گے, جو رنگ کرتے ہیں انکل, کہ میرا موبائل آپ چیک کر لیں. ایسا تو نہیں ہوگا نا, کس کے پاس جائیں گے جو موبائل چیک کرتے ہیں. کپڑے سلوانے ہیں آپ نے, تو جس سے آپ کپڑے خرید رہے ہیں آپ اسے کہتے ہیں کپڑے سی بھی دیں, تو بولے گا یہ میرا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح لیڈیز سوٹ الگ ہوتے ہیں, جینٹ سوٹ الگ ہوتے ہیں, بچوں کے سوٹ الگ ہوتے ہیں, اس طرح ان کے رنگ بھی الگ ہوتے ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی آپ کو دینی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ جائیں گے عالم صاحب کے پاس. کس کے پاس؟ عالم صاحب. عالم صاحب. کچھ عربی سے متعلق کوئی بات ہے کہ اس کو پڑھیں گے کیسے, اس کی ادائیگی کیسے, تو اب آپ کس کے پاس جائیں گے؟ عالم صاحب. اب قاری صاحب کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے سیکھنا پڑے گا کہ جانا کس کے پاس ہے. تو اب آپ خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے تو کس کے پاس جانا ہے؟ معبر کے پاس, جو اس کا علم جانتے ہیں خواب کی تعبیر کا, وہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بنائیں گے. تو ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ کا ماہر ہے, ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ کا ماہر ہے. جو ماہر ہے آپ نے انہی سے رابطہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اگر مجھے پڑھانا ہے یہاں پر تو ایسا تو نہیں میں داڑھی والے اسلامی بھائی یہاں لا کے بٹھا دوں,
بڑے بڑے تو وہ یہاں پر نہیں بیٹھیں گے کیونکہ یہ بچوں کا ٹائم ہے. تو بچوں کے ٹائم میں بچے ہی اچھے لگیں گے. جب بڑوں کا ہوگا تو بڑے بھی بٹھا دیں گے. ٹھیک ہے, ابھی فی الحال وقت ہے بچوں کا. جی قاری صاحب, آج کس انداز سے شروع کریں گے, کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے سبق نمبر 21 کی دہرائی کرنی ہے. گڈ ہے. اور اس میں یوں کر لیتے ہیں کہ آج صرف آپ سے جو اس سبق کے اندر جو کلمات ہیں جس میں ہم سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ 3 حروف تلاش کیجئے, وہ کون سا کلمہ ہے جن کے اندر یہ حروف موجود ہیں. تو اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ جی. ماشاءاللہ. چلیے پیارے بچوں, سبق نمبر 21 کی ہماری دہرائی, اور اس کا صفحہ نمبر ہے صفحہ نمبر 34 اور صفحہ نمبر 35. صفحہ نمبر 35 پر اس کے کلمات ہیں جن میں سے ہم اپنے یہاں پر جو بچے بیٹھے ہیں ان سے سوالات کریں گے. دیکھتے ہیں کون جلدی تلاش کر کے ہمیں اس کا جواب دیتا ہے. جی, تو اس میں وہی ہوگا سلسلہ کہ جو سب سے پہلے جواب دے دے. چلیے بیٹا, سبق نمبر 21 میں جو کلمہ آپ سے پوچھ رہے ہیں ان کے 3 حروف آپ تلاش کیجئے. کلمہ کون سا ہے؟ وہ کلمہ جس کے اندر شین بھی ہے, ہا بھی ہے اور را بھی ہے. ہاتھ کھڑا کرنا ہے جی جلدی سے. شین بھی ہے, ہا بھی ہے اور را بھی. شاہ صاحب پڑھ دیں. شاہ رین آگے وف شاہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, عزیر بھائی نے 1 نمبر حاصل کر لیا. کر صاحب دوسرا سوال جلدی جلدی فاسٹ. جی, ایسا کلمہ جس کے اندر وہ 3 حروف تلاش کریں, میم بھی ہے, واو بھی ہے اور زا بھی ہے. حامد بھائی نے ہاتھ اٹھایا. جی حامد بھائی آپ کی طرف آ رہے ہیں. جی پڑھنا شروع کیجئے. موازینہ. آپ کا جواب درست ہے. موازینہ. سبحان اللہ. جی قاری صاحب 3 حروف. جی, اب آپ بتائیے وہ کلمہ جس کے اندر عین بھی ہے, لام بھی ہے اور الف بھی ہے. عین لام الف. ہاتھ بلند ہوا ہے شانی بھائی کا اور شانی بھائی کی جانب چلیں گے. جی شانی بھائی پڑھ کر سنائیے. من آگے وف علما. جی, شانی بھائی کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. سراج صاحب میں چاہوں گا کہ اب کی بار آپ کا ہاتھ بلند ہو جائے. بڑی ترتیب چل رہی ہے, سیٹنگ چل رہی ہے. انہوں نے 1 نمبر حاصل کر لیا. اب قاری صاحب کے 3 حروف سنیں. جی قاری صاحب کون سے 3 حروف ہیں؟ وہ حروف ہیں فا, را اور ضاد. فا, را اور ضاد. جی, کس بچے کا ہاتھ بلند ہو رہا ہے پہلے؟ فا, را, ضاد. جی عزیر شاہ صاحب ہاتھ تو کھڑا کر لیا لیکن تلاش کر رہے ہیں. ہاتھ بلند. شانی کی طرف چلیں گے. نہیں. فتر دو. آگے وف فتر دو. جی, آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے کہ شانی بھائی نے 2 نمبر حاصل کیے ہیں اور باقی عزیر بھائی اور حامد بھائی 1 نمبر. سراج صاحب 0 نمبر. ٹھیک ہے جی, آگے کی جانب بڑھنے کی کوشش کریں. جی قاری صاحب کچھ اب کیا, اب اس سبق نمبر 21 کو ہم اس کی دہرائی کر لیں تاکہ دہرائی میں یہ سبق بھی شامل ہو جائے. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صادقین. صادقین. آگے وقف. آگے وف صادقین. صادقین. نادمین. نادمین. آگے وقف. آگے وف نادمین. نادمین. مستقیم. مستقیم. آگے وقف. آگے وف مستقیم. مستقیم. اب ہمارے جو بچے بیٹھے ہیں وہ دہرائی کے لیے سبق سنائیں گے 2 کلمات. صحیح ہے؟ پہلے عزیر شاہ صاحب عزیر شاہ صاحب پڑھیے. فی. آگے وف فی. دیکھیے بیٹا, فی ہی تو زیر ہے, زبر زیر پہ اس کو تو نہیں کھینچیں گے. فی. جی. آگے وف فی. جی, گڈ. شفتین. آگے وف شفتین. ماشاء اللہ. بس. بالحق. آگے وف بالحق. نستعین. آگے وف نستعین. اب جیسے وقف میں جب پڑھیں گے نا بالحق کی آگے وقف بالحق, کیونکہ تشدید ہے. یہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کا کلکلا کہیں اندر ہی رہ گیا ہے نا. کوشش تو کی تھی لیکن وہ آواز نہیں نکل سکی. دوبارہ پڑھیے. بالحق. آگے وف بالحق. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. جی شانی صاحب آپ کی جانب. یشاء. آگے وف
यशाअ हम्म मिन क़ब्लु आगे वक्त मिन क़ब्ल माशाअल्लाह। शहरुन आगे वक्त शहर शैइन आगे वक्त शै। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी कर सब माशाअल्लाह, अच्छे अंदाज से पढ़ा आप लोगों ने, नंबर तो मिल ही जाएंगे आप लोगों को। अब ये हमारी ये तख्ती की दुहाई भी कंप्लीट हुई। अब इंशाल्लाह नमाज की तरफ चलेंगे। हम कुछ कॉल्स ले लेते हैं। जी कॉल्स दीजिए। मेरा नाम उमर फारूक अत्तारी है। मैं दारुस्सलाम तौबा से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे बाबू, आज के सवाल का जवाब ये है, हाथी को अरबी में फील कहते हैं और कुरान पाक में सूरह फील आई है। फील, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फील अरबी में, उर्दू में क्या हुआ? हाथी। जी हाँ, तो आप बोल सकते हैं, कभी आपको हाथी नजर आ जाए तो आप क्या बोलेंगे? मुझे फील नजर आ रहा है, ये फील है। ठीक है जी माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब है। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। जी मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल राफे है। अब्दुल राफे। मेरी आज छठी कॉल है। मैंने अपने 4 दोस्तों को इस्लाम फॉर किड्स देखने की दावत दी है और आपके सवाल का जवाब है सूरतुल फील, वो सूरत है जिसमें हाथी का जिक्र किया गया है और हाथी को अरबी में फील कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। आज मेरी दूसरी कॉल है। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। सूरत फील। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जी हो जाओ बच्चों रेडी, क्योंकि अब कारी साहब पढ़ाने जा रहे हैं आपको नमाज के अस्कार। जी कार साहब शुरू कीजिए। चलिए बेटा, सबसे पहले ये बता दें कि सबसे पहले नमाज का आगाज किससे किया जाता है? जी उज़ैर बताइए। तकबीरे तहरीमा। देख के नहीं बताए ना, ऐसे मालूम होना चाहिए आपको। तकबीरे तहरीमा। जोर से बोलें। तकबीरे तहरीमा। जी तकबीर तहरीमा, आपका जवाब दुरुस्त है। तकबीर तहरीमा के बाद पढ़ते हैं, इज्तिमाई तौर पर जवाब दे, क्या पढ़ते हैं तकबीर तहरीमा के बाद? सना पढ़ी जाती है। तकबीर तहरीमा भी लेने का सब किस तरह होगा? हाँ, तकबीर तहरीमा की अभी पिछले दिनों हमने अदायगी की थी। तो प्यारे बच्चों, इसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के नाम को पुर पढ़ेंगे, अकबर को दुरुस्त अदा करेंगे। देखिए इस तरह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यहाँ जो मिस होता है वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का हा, जो इसमें हाँ अल्लाहु अकबर कहते हैं, बाज हा को मिस कर जाते हैं। सना आपको यकीनन याद होगी, कई मरतबा हम गालिबन पढ़ भी चुके हैं। तावुज़ और तस्मिया हम अपने सिलसिले के आगाज़ में पढ़ते हैं। सूरह फातिहा की भी हम तिलावत करवा चुके हैं। सूरतुल इखलास की बारहा हमने तिलावत अल्हम्दुलिल्लाह की सुनी। तस्बीह रुकू, इसकी भी हमने अदायगी की थी। तस्बीह रुकू कौन सुनाएगा आप में से? जी शानी आप सुनाइए। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। माशाअल्लाह। इसमें भी कर सब या की आवाज इतनी वाज़ेह नहीं हुई। सुब्हान रब्बियल। हाँ या, इधर ये भी एक थोड़ा रुक जाता है जिस तरह। रब्बियल अज़ीम। जी आप थोड़ा, मैं चाहूंगा अगर से आपकी आवाज में हो जाए। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। माशाअल्लाह। सना से शुरू कर दें कर सब। अच्छा सना के अस्कार। चलिए सना से पढ़िए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक। देखिए बेटा, जिस बात की तरफ हम पहले भी तवज्जो दिला चुके हैं, व तआला जद्दुका है, वो गलती कुछ सामने आई है। व तआला जद्दुका, ये अदायगी दुरुस्त पढ़ते हैं, इसी तरह पढ़ा जा रहा है। ज्यादातर लोग यही पढ़ रहे हैं, व तआला जद्दुका। तो व तआला को भी खींच, ला में क्या है भाई? है क्या? खड़ी हरकत। खड़ी हरकत को भी एक अलिफ खींचना है। माशाअल्लाह जी का। व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जी गैरुक गलत, गैरुक जी। तावुज़ और तस्मिया पढ़ते भी हम पढ़ते रहते हैं जी। अब हम चाहेंगे अत्तहियात शामिल कर लें। तशहुद जिसे अत्तहियात कहते हैं, सही है।
पढ़िए अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना। जो बरकातु जो है इधर किस तरह रखना है? व बरकातुहु करना है या बरकातुहु? इसमें यह है कि अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो व बरकातुहु अस्सलामु अलैना, और व बरकातुहु की हा पर उल्टा पेश है, इसको खींच के पढ़ेंगे। और अगर आप वफ करते हैं तो यूं पढ़ेंगे व बरकातुहु फिर अस्सलामु अलैना। यूं है कि इसको हम कंप्लीट करें। मैं चाहूंगा कि आप ना नॉर्मल जिस तरह के कोई क्योंकि जब हम आहिस्ता पढ़ रहे हैं तो सांस लंबा हो गया। जी जी जी, अत्तहियातु लिल्लाह नॉर्मल जिस अंदाज में हम जिस तरह पढ़ा जाता है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक मर्तबा अपने आवाज में आप सुनाएं कि हमें बताएं कि इधर इधर रुकें, क्योंकि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात ये नॉर्मल है ना जी, तय्यिबात। अब यहाँ पे वत्तय्यिबातु पढ़ेंगे, कुछ लोग अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु यूं रुक रहे हैं। तो इसको भी हम आप एक मर्तबा जिस तरह पढ़ा रहे हैं फिर इंशाल्लाह पूरा हमें सुनाइए कि हमने किस तरीके से एक रुकने का अंदाज क्या होना चाहिए। जी पढ़िए अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। हाँ बेटा, जहाँ हम पढ़ा रहे हैं वहाँ आपकी शहादत की उंगली बहुत ज़रूरी है ताकि आप दुरुस्त अदायगी कर सकें। आगे पढ़ते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु जी। एक मर्तबा आप इसको समात कर लीजिए कि तशहुद को किस तरह पढ़ना है। सुनिए अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अगर यहाँ वफ करते हैं तो आगे पढ़ेंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। यहाँ पर वफ करते हैं तो व बरकातुहु, आगे पढ़ेंगे अस्सलामु से अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। यहाँ वफ करेंगे क्योंकि एक सांस में तो मतलब नहीं पढ़ा जा सकता, तो जो नॉर्मल पढ़ रहे हैं ना मैं चाह रहा हूँ उसको भी थोड़ा सा ले लें। जी अब नॉर्मल अंदाज में मैं जो तशहुद है वो पढ़ता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्योंकि उमूमन तशहुद जो है अत्तहियात जब पढ़ी जाती है तो हम थोड़ा स्पीड में पढ़ने के आदी होते हैं, सही है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड इतनी भी ना हो, जैसे बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ते हैं, जैसे मैं गलत जो अदायगी है वो बता रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले ये गलत है, ये गलत अंदाज है। जी कर सकते। जैसे बात पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहा। अब इसमें कोई भी हुर्फ समझ नहीं आ रहा, अदायगी पूरी नहीं हो रही है, अदायगी पूरी नहीं हो रही। और इसमें यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कोई एक आध हरफ रह भी जाए, हज़फ भी हो जाए। और जिसका हज़फ करने की, रहने की, छोड़ने की आदत हो गई ना, तो उसको छोड़ने की इतनी पक्की हो गई आदत कि वो जब भी पढ़ रहा है ना उस हर्फ को पढ़ ही नहीं रहा। तो ये आपको चेक करवाना पड़ेगा। अब काजी साहब आज आपको जो बता रहे हैं, प्यारे बच्चों और जो बड़े हैं उसको गौर से सुने। अगर हमारे अंदर ये आदत है तो उसको दूर करनी है। जी काजी साहब दोबारा वहीं से स्टार्ट कीजिए। जी अब ये है कि इसको तशहुद तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है मुकम्मल। अब हम आगे चलें दुरूद इब्राहिमी की तरफ बढ़ते हैं। कुछ कॉल्स भी ले लेते हैं, बच्चों को भी शामिल रखें प्रोग्राम में। ठीक है काजी साहब, फिर दुरूद इब्राहिम की जाएंगे। जी मेरा नाम महबूब खान है, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मेरी आज पहली कॉल है। आबिद बाबू, आज मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। आपके सवाल का जवाब है सूरत फील। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और कॉल दीजिए।
میرا نام کنزل ایمان ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے سورۃ الفیل، اور فیل کو انگلش میں ایلیفینٹ بولتے ہیں۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جی ماشاءاللہ، اردو میں بھی پتہ چل گیا، انگلش میں بھی اور عربی میں بھی جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ ایک اور کال کی جانب بڑھیں۔ میرا نام محمد خالد رضا تاری ہے، آج میری چوتھی کال ہے۔ میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا۔ سورہ فیل، کڈ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین وإیاکم۔ قاری صاحب، اس بچے کی آواز ہمارے پروگرام میں ایک بچہ ہے بیٹھا ہوا، اس سے مل رہی ہے۔ محمد سراج مل رہی ہے ایک بچے سے، تھوڑا سا غور کریں، وہ بچہ جو ہے مسکرا رہا ہے۔ جی یہ حامد کے چھوٹے بھائی ہیں خالد۔ اچھا، خالد آواز ماشاءاللہ یہ بھی پروگرام میں آتے رہے، اور ماشاءاللہ خالد بھائی خوش رہیے، آباد رہیے، آپ کو بھی بلائیں گے اسلام فور کڈس میں انشاءاللہ۔ جی قاری صاحب، جی اب ہم پڑھنے لگے ہیں درود ابراہیم۔ اچھا، درود ابراہیمی پڑھنے کا جو انداز ہوتا ہے نا، وہ یوں ہوتا ہے باپو، بعض اوقات جیسے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھا ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتی، ایک ہی سانس میں پڑھ رہے ہوتے اس طرح، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی سانس بھی لے رہے۔ اچھا جب سانس لے رہے تو اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں، جیسے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، یہ سانس لیتے ہوئے بھی پڑھ رہے ہیں۔ جی تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جلدی کیوں کر رہے ہیں، اور اس طرح کیوں پڑھ رہے ہیں کہ آپ سانس بھی نہیں لے رہے، اور بس آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ حروف سانس لیتے وقت بھی ادا ہو، ہماری نماز کسی طرح کمپلیٹ۔ بھائی آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کو بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، اور آپ کا پیٹ بھرے گا ایک روٹی میں، کتنی؟ ایک روٹی۔ اب ایک لقمہ چھوڑیں، ایک لقمہ کھا لیں، ایک لقمہ چھوڑیں، ایک لقمہ کھا لیں، تو پیٹ بھرے گا؟ آدھی روٹی گئی پیٹ میں، تو پیٹ آپ کا نہیں بھرے گا۔ تو پیارے بچوں یاد رکھیں، نماز کے جو اذکار ہیں، ایک ایک حرف جو ہے اس کی ادائیگی صحیح کرنا پڑے گی، اور ترکیب کے مطابق آپ نے اس کو پڑھنا پڑے گا جو اس کی ادائیگی ہے، چاہے جتنی بھی جلدی ہے کھانا پورا کھاتے ہیں، تو اسی طرح چاہے جتنی بھی جلدی ہو آپ نے پڑھنا پورا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، ورنہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو نماز بھی صحیح کرنی ہے، تو قاری صاحب جو آپ کو اذکار بتا رہے ہیں اس کو اپنی زبان پر بھی لے کر آنا ہے۔ جی قاری صاحب، اچھا یہاں پر میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا، بہت اہم بات ہے، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ شریف یہ پڑھنا واجب ہے نماز میں، اسی طرح سورت کا ملانا، صحیح نا، ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اب اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ انداز ہوتا ہے، میں غلط ادائیگی بتا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ اس کے مطابق پڑھیں، بلکہ یہ غلطی اگر آپ کے اندر ہے تو آپ اس غلطی کو نکالیں۔ دیکھیے بعض اوقات پڑھ رہے ہو تو یوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اتنا اسپیڈ سے پڑھنا اور پھر سانس لے لے کر پڑھنا۔ تو سورہ فاتحہ جو کہ نماز میں پڑھنا واجب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس انداز سے پڑھنے کی وجہ سے کوئی حرف ہمارا حذف ہو جاتا ہو، اور ہم حذف یعنی حذف سے مراد یہ کہ کھا لینا اس حروف کو، مطلب یعنی زبان سے ادائیگی ادا نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، نکل ہی نہیں رہا ہے وہ حروف۔ تو اس میں یہ ہمارے علماء کرام اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں گے کہ ظاہر سی بات ایسی نماز کا کیا حال ہوگا کہ جس میں حروف چبا چبا کر یا حذف کر کر کے پڑھ رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے صحیح طریقے سے پڑھنی ہے۔ جی قاری صاحب درود شریف کی دعوت۔ جی درود پاک ہم پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا۔ اچھا چونکہ یہاں پر مدنی قاعدے کے اندر جو سیدنا نہیں ہے تو ہم اسی انداز سے پڑھتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، كما
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुआए मासूरा, दुआए मासूरा भी आज पढ़ दें। जी प्यारे बच्चों, जब हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद दुआए मासूरा में रब्बी जअलनी ये भी पढ़ा जाता है, रब्बना आतिना भी पढ़ा जाता है। तो रब्बी जअलनी इसे हम पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती। अल्लाहुम्मा रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती। रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अच्छा, जो सलाम है, सलाम भी पढ़ा दे। हाँ, सलाम भी दोनों तरफ सलाम भी फेरे जाते हैं, सही ना? तो इसकी भी अदायगी दुरुस्त कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी, दोनों तरफ सलाम फेरते हैं और 2 मरतबा कहते हैं ना, पहले सीधे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा ये सेगमेंट भी इख्तिताम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हमारा मदनी कायदा भी कंप्लीट। कारी साहब ने एक बात इरशाद फरमाई थी कि हम स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम एंड हो जाता था तो कायदा रुक जाता था, तो कंप्लीट नहीं हो सका था। इस्लाम फॉर किड्स में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा मदनी कायदा पहले हुआ है, लेकिन यूं हुआ कि मदनी कायदा कंप्लीट एक और मरतबा हो गया। ख़त्म कुरान होता है तो ख़त्म कायदा हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज नमाज का भी ख़त्म शरीफ हो गया। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब हम कुरान पाक की जानिब बढ़ेंगे। किस अंदाज से होगा तो इंशाअल्लाह हो सकता है कल या परसों हम नए अंदाज से आपको जो है वो प्रोग्राम चेंज हो रहा है, कुछ नए सेगमेंट इंशाअल्लाह शामिल होंगे, कुछ बच्चों का इजाफा होगा और भरपूर अंदाज से आप प्रोग्राम देखेंगे जिस प्रोग्राम का नाम है इस्लाम। अल्लाह ताला आपको शाद-ओ-बाद रखे, बरकत अता फरमाए, आपको हाजी हुसैन बनाए, आमीन बिजाय नबी रमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा मरहला जिसका नाम है हमारा इस्लाम। मरियम के बारे में खुश आमदीद कहती हूँ। हमारे प्यारे दीन इस्लाम में सफाई सुथराई को बहुत अहमियत हासिल है। पहले वाले गोल्डन वर्ड्स कौन सुनाएगा? झूठ बोलना बुरी बात है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत किस महीने में हुई? मुहर्रम और हराम। आपका जवाब दुरुस्त है। एक दरख्त की 5 टहनियाँ, 2 दोपहर में और 3 छाँव में। 5 वक्त की नमाज़ें। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मरियम की बातें, मरियम की बातें, दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यूसुफ भाई वेलकम, खुश आमदीद, मरहबा, अहलन व सहलन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल व कैफ़ हालुकुम? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखिए जी। यूसुफ भाई, मैं चाहूँगा फौरन जो बच्चे हमें घरों पर बैठकर देख रहे हैं कोई सवाल उनकी जानिब बढ़ा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है, इस्लाम फॉर किड्स में। इसमें हम दीन से मुतालिक बहुत सारी बातें, इस्लाम से मुतालिक बहुत सारी बातें सीखा करते हैं और आपको हम एक सवाल भी दिया करते हैं। और ये जो सवाल है ये आमतौर पर हमारे पिछले सबक से मुतालिक होता है या पिछले असबाक से मुतालिक हुआ करता है। तो आज जो हम सवाल आपको देने के लिए जा रहे हैं बहुत ही आसान है और आज का जो हमारा आपके लीजिए कि सेगमेंट का टॉपिक है उससे मुतालिक होगा। नमाज को क्या पढ़कर स्टार्ट करना चाहिए? हम नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या लफ्ज कहकर, क्या वर्ड कहकर, क्या लफ्ज कहकर हमें अपनी नमाज को स्टार्ट करना चाहिए? जी हामिद भाई क्या कहेंगे? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ऐसे लग रहा है नमाज पढ़ा रहे हैं ना जी, आप बताएं शानी भाई। अल्लाहु अकबर। नमाज अल्लाहु अकबर कहकर स्टार्ट कर रहे हैं जी, आप जरा सुनाएं। अल्लाहु अकबर।
تکبیر تو ماشاءاللہ بہت زبردست کروا دی ہے شاہ صاحب آپ نے. جی ابھی قاری صاحب آئے تھے ایک، اور قاری صاحب نے جو ہے وہ ہمارا سیگمنٹ تھا اذکار پڑھائے آج ہم نے نماز کے، تو یہی ذہن تھا قاری صاحب نے یہاں اذکار سنا ہے اور یہاں پہ نماز کا پریکٹیکل ہو جائے گا. یہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے ان سے پوچھا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے. تکبیر ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آپ بتائیں ذرا. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عزیر شاہ صاحب سنا رہے ہیں جی. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. تقریباً سارے ہی بچوں کی تکبیر بہت اچھی ہے. تو ہمیں کیا لفظ کہہ کر اپنی نماز کو اسٹارٹ کرنا ہے کہ نماز کیا لفظ کہہ کر اسٹارٹ کرنی چاہیے؟ یعنی تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں، یا تکبیر تحریمہ کیا ہے، کیا لفظ کہہ کر ہم اپنی نماز کو. اچھا اگر آپ یہ بولیں گے نا اللہ اکبر تو یہ بھی جواب درست ہو جائے گا، لیکن جس طرح نماز میں شروع کرنے چاہیے. کس طرح پیارے بچوں سب مل کر اللہ اکبر. گڈ گڈ. آپ بڑے آخر میں آئے. تو یوسف بھائی آج کیا ٹاپک ہے آپ کا؟ کس انداز؟ ہمارا جو ٹاپک ہے کافی دنوں سے انتظار ہے، نماز کا عملی طریقہ، نماز کا پریکٹیکل کروانا ہے. آپ چونکہ اس کے اذکار بھی پڑھ چکے ہیں، آپ کچھ بچے یہ ہوتے ہیں کہ ان کو اذکار بھی یاد ہوتے ہیں، پڑھ بھی رہتے ہیں، لیکن پریکٹیکل کرنے میں یعنی نماز کو پریکٹیکل عملاً پڑھنا کس طرح سے ہے. ہم اذکار پر تو زیادہ بات نہیں کریں گے، پڑھنا کیا ہے ہم ضمناً ذکر کرتے جائیں گے، لیکن آپ کی موومنٹ کیا ہے، نماز میں موومنٹ کیسے ہوگی، آپ نے ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، آپ نے رکوع کس طرح سے کرنا ہے، آپ نے سجدے میں کس طرح سے جانا ہے. ماشاءاللہ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم سکھانے کی کوشش کریں گے. اگر آج کی سیگمنٹ میں کمپلیٹ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کو 2 حصوں میں کرنا پڑے. 2 حصوں میں کر لیں، اطمینان کے ساتھ ہو کہ سمجھ میں آ جائے تھوڑا سب بچوں کے. اچھا اس میں نا اس لیے بھی شاہ صاحب تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ نماز اسٹارٹ کرنے سے پہلے کی آپ نے اپنی پوزیشن چیک کرنی ہوتی ہے، کپڑوں کو، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں کا فاصلہ، ان تمام چیزوں کو بھی چیک کرنا ہے. تو تھوڑی چیزیں ہوں گی لیکن ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اچھی طرح سے اس کو یاد رکھ سکیں. اچھا یوسف بھائی یہ ارشاد فرمائیے، جیسے ایک چھوٹے بچے ہیں ہمارے، بہت سارے بچے ہوتے ہیں مسجد سے ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں، مسجد میں پہنچ گئے ہیں سمجھدار لیکن ہیں چھوٹے، اب وہ جا کر پہلی صف میں کھڑے ہو گئے. اب یہ جا کر کہاں اپنی صف بنائیں، کہاں ان کو کھڑا ہونا چاہیے، تھوڑے اس بارے میں رہنمائی کیجیے. دیکھیں نماز جب آپ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں جو ترتیب ہے وہ بڑے لوگ آگے صف بنائیں گے اور بچے سب سے پیچھے صف بنائیں گے. ٹھیک ہے. جو نابالغ بچے یعنی چھوٹے بچے ہیں، آپ لوگوں کی جو ایج کے بچے ہیں یا آپ سے چھوٹے بچے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ بڑوں کی صفوں میں نہ جائیں. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے، آپ نے بڑوں کی صف میں جا کر نماز شوق میں اسٹارٹ تو کر دی، پھر کوئی آئے گا اور پھر آپ کو وہاں سے پیچھے لے کر چلے جائیں گے، تو یہ مناسب انداز نہیں رہتا ہے نا. تو اسی لیے آپ کو سب سے پیچھے صف بنانی چاہیے، بچوں کی صف سب سے آخر میں ہونی چاہیے. اور اگر کوئی آپ درمیان میں بھی آپ صف نہ بنائیں کہ چلو درمیان میں بنائیں گے تو بڑوں کی صف بنتے بنتے آپ تک پہنچ جائے گی، تو آپ کو صف میں ان کو شامل کرنا پڑے گا، ہے نا. تو اسی لیے یہ مناسب نہیں. اور اگر کوئی پیچھے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی آ گیا اسلام بھائی کہ بھئی آپ پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہی شروع کر دی، اب آپ نے جو ہے وہ یوں کیا کہ آپ کی جگہ نہیں تھی. یوسف بھائی آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہاں پڑھنا ہے؟ آپ کی صف سب سے آخر میں. اب آپ آخر والی صف میں کھڑے ہوئے لیکن وہاں پہ بھی نمازی آ گئے، اور اگر کوئی آپ کو پیچھے کر دیتا ہے تو آپ نے برا نہیں. یوسف بھائی کیا ہونا چاہیے؟ بھائی مجھے کر دیا، آپ کو تو ویسے ہی تھا کہ آپ پیچھے کھڑے رہیں، آپ پہلے یہ، لیکن آپ جب آگے کھڑے ہو ہی گئے ہیں تو پھر آپ کو تو پیچھے کسی نے کر دیا تو برا نہیں ماننا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑے سے غصے کے تیز ہوتے ہیں، اگر انہوں نے غصہ دکھا دیا تو انکل ہیں انہوں نے غصہ دکھا دیا، انہیں ناراض نہیں ہونا ہے، بلکہ آپ نے جو ہے جہاں آپ کی جگہ تھی آپ نے اسی جگہ پر جانا ہے جہاں پر آپ کو صف بنانی چاہیے تھی، تو پیچھے ہی صف بنایا کریں. تو پیارے بچوں ہم نماز کا انشاءاللہ پریکٹیکل اسٹارٹ کریں گے. ایک بچہ آپ میں سے کوئی آ جائیں کہ جن کو ہم سلیکٹ کر لیں. عزیر شاہ صاحب کو میرے خیال سے لے لیں. عزیر بھائی آ جائیے. عزیر بھائی ماشاءاللہ، عزیر بھائی تشریف. عزیر بھائی آپ نماز کا پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے، آتا ہے نا نماز کا طریقہ؟ ماشاءاللہ بھائی. ایک عزیر کو یہاں کھڑا کر دیں اور ایک حامد کو یہاں لے لیں. دو بچے ہو جائیں گے تو ایک اچھا ماحول بنا رہے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی بچوں. نماز کا جو پریکٹیکل ہے نا، نماز کا جو عملی طریقہ کرنا ہے وہ ایسا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی پوزیشن دیکھنی ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. آپ نے دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھنا ہے. ان کے پاؤں کا فاصلہ دکھایا جا سکتا ہے شاہ صاحب؟ اگر دیکھیں کیمرہ مین، اگر ایک یہاں پر مکمل آ جائے نا، اگر مکمل آپ کے فریم میں آ جائے
تو زیادہ بہتر رہے گا. ہاں مجھے بتا دیں, مکمل آ جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. ہم کام کرنے جا رہے ہیں, بچوں کو صحیح طرح سے نظر آ سکے, آپ کو قریب آنا پڑے تو آپ آ جائیں. اصل میں جو چیز ہم دکھانا چاہ رہے ہیں وہ چیز ہو کہ 4 انگل کا فاصلہ کیسے, ہاں یہ چیز عادت بنانے کے لیے نہیں, ابھی بھی واضح نہیں. پہلے ان کو پورے فریم میں دکھائیں, نہیں صرف یہ نہ دکھائیں, مکمل اگر آ سکے نا فریم میں. اگر میں ان کی پوزیشن چینج کر دوں, آ جاؤ بچے یہاں پر آ جاؤ, ٹھیک ہے, یہاں پر اوکے. 4 انگل کا فاصلہ ہوگا, یہ آپ نے شروع میں ناپنا ہوگا, یعنی کہ تھوڑی آپ کے اندازے سے ہوگا. عرض کرتا ہوں, دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کم سے کم جو ہے 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا پاؤں کھولیں, تھوڑا ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, تھوڑا سا پاؤں کھولیں, ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ, آپ ناپیں ذرا 4 انگلیوں سے, یہ دیکھیں 4 انگلیوں کا فاصلہ ان کا ہو گیا ہے. یہاں پر کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو, اور زیادہ سے زیادہ نا یوں بھی ہوتے ہیں, 4 انگل کو تو فاصلہ ہو گیا, لیکن کعبے کی طرف نہیں ہے. اس میں یہ کوشش تو یہ کریں کہ اپنے پاؤں بالکل سیدھے ہوں. دیکھیں اب آپ تھوڑے سے آپ کے سیدھے ہو گئے نا پاؤں. اچھا زیادہ سے زیادہ کتنی ہے, ایک بالش ہونا چاہیے. کریں تھوڑے سے پاؤں کھولیں, ایک بالش رکھیں, ایک بالش رکھیں دونوں پاؤں کے درمیان. زیادہ سے زیادہ ایک بالش, تھوڑا پاؤں کھولیں, بالش رکھیے بیچ میں ایسے, ایک بالش, تھوڑا اور کھولیں, تھوڑا سا اور کھولیں. دیکھیں یہ جو چیز دکھائی جا رہی ہے نا پیارے بچوں آپ کو, یہ ہے زیادہ سے زیادہ, یعنی اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جو دکھایا جا رہا ہے پاؤں کا, دونوں پاؤں کے درمیان میں فاصلہ عزیر شاہ صاحب نے بھی کر کے دکھایا ہے, تو دونوں پاؤں کے درمیان کم سے کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ ایک بالش کا فاصلہ ہونا چاہیے. ایک بالش سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, ایک بالش سے زیادہ فاصلہ کم سے کم دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھیں گے, 4 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا. اور زیادہ سے زیادہ کتنا فاصلہ ہوگا, ایک بالش کا فاصلہ. یہ بتا دیں 4 انگل کیا ہیں, 4. اب ایسے کر کے نہیں, ایسے یہ بھی ہے یوسف بھائی جی, ایسے بھی 4 انگل ہو رہے ہیں, لیکن آپ نے یہ والے یہ بند کریں, بند کرنا ہے آپ نے. اب ایسے جا کے ناپنا ہے, ٹھیک ہے, یہ زیادہ, ٹھیک ہے میرے بچے اوپر آ جاؤ, ٹھیک ہے. یہ 4 انگل ہو گئے. ایک بالش یہ ہے, کیا ہے, ایک بالش, یہ کونا اور یہ کونا, یہ کیا ہے, ایک بالش. تو کم سے کم 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں, زیادہ سے زیادہ ایک بالش کا فاصلہ رکھیں. جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو اب آپ نے اپنی پوزیشن کو دیکھ لینا ہے کہ سب سے پہلے پاؤں رکھیں گے اور چیک کر لیں گے کہ آپ جو ہے آپ کے ٹانگوں کے بالکل پاؤں کو ملا کر بھی نہ رکھیں اور بہت زیادہ چوڑے کر کے بھی نہ رکھیں, بلکہ کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں. زیادہ سے زیادہ ایک بالش کا دونوں پاؤں کے درمیان آپ نے فاصلہ رکھنا ہے. یہ ہو گئی پہلی احتیاط. اچھا دوسری احتیاط یہ ہے کہ یہ جو آپ کے بٹن ہے نا, یہ بٹن آپ کے لگے ہونے چاہیے, جیسے عزیر شاہ صاحب کے بٹن لگے ہیں اوپر تک کے بٹن لگے. اچھا کچھ لوگ یہ بٹن کھول کے رکھتے ہیں, تو یہ بھی نماز کو آپ کا مکروہ کر سکتا ہے, آپ کی نماز کو خراب کر سکتا ہے. لہٰذا بٹن آپ کے اوپر تک بند ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. نماز پڑھتے وقت اپنے بٹنوں کو آپ چیک کر لیں, بند کر سکتے. حامد بھائی آپ کا بھی دیکھ لیں, یعنی جتنے بند ہو سکتے ہیں اتنے بند کر لیں, ٹھیک ہے. اس بات کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے. اگر بٹن زیادہ کھلے ہوئے, سینہ نظر آ رہا ہے, تو پھر اس میں آپ کی نماز کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. اسی لیے اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کے بٹن وغیرہ تو بند ہے. تیسری احتیاط یہ ہے کہ آپ کی جو آستینیں ہیں وہ بھی مکمل نیچے ہونی چاہیے. جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی اپنی آستینیں نیچے کر لیں, اگر کسی کے اوپر ہیں ان کو کر کے بتا دیں, تو ان کی آستینیں بتائیں حامد بھائی یا عزیر بھائی کی, دیکھیں آستینیں پوری نیچے ہیں. کیونکہ یہ احتیاط ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ کچھ بچے جو ہیں یا لوگ اپنی آستینوں کو اس طرح سے چڑھا کر رکھتے ہیں, فولڈ کیا ہوا آستینوں کو, یا بہت زیادہ اوپر تک کیا ہوا ہے. اچھا ایک بے احتیاطی یہ ہوتی ہے, وضو کر کے آ رہے ہیں, اب آستینیں چڑھی ہوئی ہیں, فوراً بھاگے جماعت میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں, آستینیں نیچے کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے اور نماز شروع کر دیتے ہیں, تو اس سے آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اتنی آستینیں چڑھی ہوئی ہیں, نماز مکروہ ہوگی. اسی لیے نماز میں آپ کی مسائل پیدا ہو جائیں گے. ہر اس کام سے بچنا ہے جو آپ کی نماز کو مکروہ کرے, آپ کی نماز میں مسائل پیدا کرے. لہٰذا آپ نے اپنی آستینوں کو نیچے کر لینا ہے. یہ احتیاط بھی ضروری ہے. تو دونوں پاؤں کے درمیان کا فاصلہ بھی چیک کر لیں اور آستینوں کو بھی چیک کر لیں, اپنے اوپر کے بٹن بھی چیک کر لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, چیک کر لیا, تمام چیزیں اوکے ہیں. اب دیکھیں چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نے امامہ یا ٹوپی پہن کر نماز پڑھنی, ٹھیک ہے. امامہ پہن کر نماز پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے, ٹوپی پہن کر نماز پڑھیں تو بھی جو ہے وہ ظاہر ہے اچھا ہے, نماز کا ادب و احترام ہے, نماز کی تعظیم ہے, اچھا ہے. تو سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھیں, ٹھیک ہے.
سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھیں. یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کچھ لوگ مسجد کی پھٹی ہوئی ٹوپیاں پہن رہے ہیں. اگر مسجد میں کوئی اس طرح کی ٹوپی ہے تو وہ پہن رہے ہیں. اپنے پاس ایک ٹوپی رکھیں, ٹھیک ہے, اور یا تو مستقل پہن کر رکھیں, نہیں بھی پہن کر رکھتے ایک بات ہے, تو نماز کے وقت کم سے کم اچھی ٹوپی سے اپنے سر کو ڈھانپ لینا چاہیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, بہت اچھا لباس, بہت اچھے انداز پر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے. اور میلے کچیلے کپڑے پہن کر, بدبودار جسم لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر اس انداز پر نہیں ہونا چاہیے. تو اچھی طرح آپ نے وضو کر لیا ہے, تمام چیزیں لینے کے اب نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے دیکھیں کتنی ساری احتیاطیں ہیں. آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے, اس بات کو بھی مد نظر رکھیں. مسجد میں تو آپ کو پرابلم زیادہ نہیں ہوگی, لیکن آپ کے گھر کے اندر کیا آپ نے قبلے کا جو ڈائریکشن ہے وہ آپ نے صحیح دیکھی ہوئی ہے, قبلہ رخ کیا آپ نے درست طریقے سے دیکھا ہوا, یہ دیکھنا بھی ضروری ہے. کیونکہ اگر قبلہ آگے پیچھے قبلے کا رخ ہو گیا, اس میں بھی آپ کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. لہٰذا قبلے کی ڈائریکشن بھی آپ کی بالکل درست ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ان احتیاطوں کو پیش نظر رکھنا ہے. اب اس کے بعد آپ نے نماز اسٹارٹ کرنی ہے. نیت کریں گے نماز اسٹارٹ کرنے سے پہلے. فرض نماز ہے فرض کی نیت کریں گے, سنت ہے تو سنت کی نیت کریں گے, نفل ہے تو نفل نماز کی نیت کریں گے, واجب ہے وتر کی طرح تو پھر واجب کی نیت کریں گے, ٹھیک ہے. اور اپنا رخ قبلے کی طرف کر کے, پہلے میں آپ کو عرض کروں گا, اس کے بعد ہم ان دونوں کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے کر کے ہمیں بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے نیت کرنی ہے. نیت کرنے کے بعد پہلے آپ مجھے دیکھیں گے, نیت کرنے کے بعد ہم نے تکبیر کہنی ہے. تو تکبیر کہنے کے لیے پہلے مجھے دیکھیں گے, آپ کچھ بھی نہیں کریں گے, اس کے بعد ہم آپ سے پریکٹیکل کروائیں گے, ٹھیک ہے. تو تکبیر کہنے کے لیے آپ نے اپنے یہ جو انگوٹھے ہیں ان کو کانوں کی لو پر لگانا ہے. آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ نارمل حالت پر ہوں, بالکل ملی ہوئی نہ ہوں, بہت کھلی ہوئی نہ ہوں, اور آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز کو اسٹارٹ کر کے اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اور تکبیر ختم ہونے سے پہلے, یہ اہم پوائنٹ ہے حامد بھائی, تکبیر ختم ہونے سے پہلے ہاتھ باندھ لینے ہیں. تکبیر ختم ہونے سے پہلے ہاتھ باندھ لینے ہیں. کیسے تکبیر ختم ہوگی؟ ہاں یہ میں عرض کرتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ تکبیر پہلے سے ختم ہو جائے ہاتھ بعد میں بند رہے ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ ان کا پریکٹیکل کر کے دیکھیں. اللہ اکبر, یہ اللہ اکبر, ہاتھ کس طرح رہیں گے؟ اچھا غلط طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر, دیکھیں تکبیر پہلے ختم ہو گئی نا, اللہ اکبر, تو ہاتھ بند جائیں, آپ کی تکبیر ابھی جاری ہو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ اکبر ہے نا, ہاتھ بند گئے. اب آئیے دیکھتے ہیں ان کے ہاتھوں کی پوزیشن بھی, پیارے بچوں آپ بھی کر لیں. یہ ہمارے حامد کا رخ جو ہے یہ خانے کعبہ کی, یہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے. جی ہاں, اپنے کانوں کو ٹچ کریں انگوٹھے سے, انگلیاں جو ہے نا یہ چیز کڑک نہیں تھوڑی سی کھلیں, تھوڑی سی کھول لیں, ہلکا سا بند کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جی تھوڑا بند آپ بھی کریں ایسے, یہ چیز آپ بھی کریں. عابد بھی آپ دکھائیں ذرا, نارمل سیدھے سیدھے, تھوڑا سیدھے کریں, کھڑے ہوئے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. دیکھیں پیارے بچوں, ان دونوں کو آپ نے دیکھنا ہے, فوکس کرنا ہے, عزیر شاہ صاحب کو بھی اور حامد بھائی کو بھی. سیدھے کریں, سیدھے ہاتھ سیدھے, ہاں یہ نارمل ہاتھ میں رکھنے, سیدھے ہاتھ رکھنا ہے آپ نے. گڈ. اچھا بعض ہمارے انداز عادت میں نہیں ہے, یہ عادت میں آتے آتے بہت اچھا ہو جائے گا. یہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو پیارے بچوں اپنے بہت توجہ کے ساتھ جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی دیکھیں, اور آپ نے نماز جو پڑھنی ہے نا وہ اسی طرح پڑھنی ہے. اچھا بعض بچوں کا ابھی بھی یوں ہی ہے, ہم تو گھر میں دیکھ ہی نہیں رہے, تو جو ان کے والدین ہیں وہ بھی چیک کریں یوں کس طرح ہاتھ جا رہے ہیں, یوں. اور آپ پریکٹیکل ہمارے ساتھ کرتے رہیں اس طرح سے, جیسے بیمار ہیں یوں یوں انداز, ایک دم ایکٹیو ہو کے ایک اچھے انداز سے آپ نے ہاتھوں کو, یہ اسٹارٹنگ اچھی ہوگی نا تو آپ کو دیگر اذکار کرنے میں بھی ایک اچھا لطف آئے گا, مزہ آئے گا. تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اب یہاں سے آپ نے جیسے اللہ کہیں گے تو یہاں سے چھوڑ دینا ہے, اور ہاتھوں کو باندھنے کے بعد اکبر ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جیسے آپ نے تکبیر سنائی تھی, اسٹارٹ میں تکبیر سنائی تھی, اسی طرح سے چلیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ ان کو دیکھیے گا, شاہ صاحب میں حامد بھائی کو دیکھتا ہوں, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے ایک چیز اور ہے, جب آپ ہاتھوں کو باندھیں گے, تکبیر تو ہماری ہو گئی جی, جب آپ ہاتھوں کو باندھ رہے ہیں نا تو آپ دیکھیں ہاتھوں کی پوزیشن, یہ جو بیان کی گئی ہے بہت زبردست ہے, اس کو تھوڑا دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. ہاتھوں کو یوں باندھنا ہے, اور تین انگوٹھا اور چھنگلیاں اغل بغل
ٹھیک ہے, 3 انگلیاں آگے نظر آنی چاہیے اور ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے. آج یہیں پر انشاءاللہ کراس کریں گے. پہلے ان کو چیک کرتے ہیں کس طرح سے انہوں نے. اگل بغل کیا ہے؟ اگل بغل, اگل بغل اوپر نیچے دائیں بائیں, اوپر نیچے دائیں بائیں, ٹھیک ہے جی. یہ اگل بغل ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اگل بغل آ گیا. آپ کے پاس ہے اگل بغل؟ حامد بھائی کس کے پاس ہے, دکھائیں. یہ ہاں, یہ تھوڑا اندر کریں اس کو. اگل بغل آ گیا, ٹھیک ہے. یہ تینوں انگلیاں یوں کرنی ہے, کھول کے رکھنی ہے, یہ تینوں انگلیاں ایسے ایسے ملا لیں جی, بہترین ہو گیا. آپ دکھائیں بھائی, آپ دکھائیں. تو یہ نا جوڑ کے اوپر اپنی ہتھیلی کو رکھنا ہے, الٹے ہاتھ کے جوڑ پر اپنے ہتھیلی کو رکھ لیں اور یہ پوزیشن بنا لیں, ٹھیک ہے. تینوں انگلیاں ملی ہوئی ہوں, ملی ہونی چاہیے. اور اس کو ناف کے نیچے آپ نے ہاتھ باندھ لینا ہے. سنت یہی ہے, ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا ہے, ناف کے اوپر یا اس سے اوپر نہ ہو, بلکہ ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے اور آپ کی جو نظر ہوگی وہ سجدے کی جگہ پر ہو. ماشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. تو پیارے بچوں, اس طرح ہم اس سیگمنٹ کو بھی ختم کر رہے ہیں اور بڑھیں گے اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے پیارے انبیاء. ماشاءاللہ یوسف بھائی, جزاک اللہ خیرا. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ماشاءاللہ, ویلکم, خوش آمدید, اہلا و سہلا, مرحبا. تو پیارے انبیاء سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جی. ماجد بھائی کیا بتائیں گے, کس طرح لے کے چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, ہم پیارے انبیاء کرام سیگمنٹ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے, سن رہے تھے, لطف اندوز ہو رہے تھے. اور ہم نے یہ سنا تھا, سب سے پہلے تو ایک سوال کا جواب دے پیارے بچوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کب فرمایا؟ کون بتائے گا؟ جی بتائیے. عامر صاحب. عامر صاحب. 40 سال کی عمر میں. کس عمر میں؟ 40 سال. جی ہاں, یہ اعلان نبوت اس عمر میں فرمایا. اس کے بعد 3 سال پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیکریٹلی اسلام کی دعوت دی. یہ بھی ہم سن رہے تھے. اب پیارے بچوں, وہ دور آیا, وہ مرحلہ آیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت جو ہے وہ اعلانیہ شروع کر دی. کس طرح؟ اعلانیہ, اوپنلی اسلام کی دعوت دینا. سبحان اللہ, اوپنلی دعوت دینا شروع کر دی اسلام کی. یعنی آپ نبی تو شروع سے تھے, آپ نبی تو شروع سے لیکن اعلان 40 سال کی عمر میں فرمایا. یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے جی. تو اب پیارے بچوں, جب اعلانیہ طور پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو آپ صفا پہاڑی پر چڑھے. کہاں چڑھے؟ صفا پہاڑی. یہ صفا پہاڑی نام سنا ہوگا آپ نے, صفا مروہ, یہ دونوں سنا ہے نا, دو نام. کہاں پر ہے جی عزیر صاحب؟ مکے میں. مکہ شریف میں ہے. صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے قریش کو مخاطب کیا. کیا کیا؟ مخاطب کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے اللہ پاک کا نبی ہوں. میں کون ہوں؟ اللہ پاک کا نبی ہوں. اور اب جب قریش نے یہ سنا نا تو وہ ہو گئے ناراض. وہ کیا ہو گئے؟ ناراض. کفار, کافر تھے, دشمن بن گئے. کیا بن گئے؟ دشمن بن گئے. پیارے بچوں, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دینا شروع کی. کیا کیا؟ تکلیفیں دینا شروع کی. یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت فرماتے, قرآن پاک کی تلاوت فرماتے, پڑھتے, سناتے, تو یہ جو کافر تھے نا قریش کے, یہ معاذ اللہ, یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو, حضرت جبرائیل علیہ السلام کو, کہ جو قرآن پاک کو لے کر نازل ہوئے تھے, اسی طرح اللہ پاک کو بھی معاذ اللہ یہ گالیاں دیتے تھے اور یہ سیٹیاں بجاتے تھے, یہ تالیاں بجاتے تھے, اتنا شور کرتے تھے کہ قرآن پاک کی تلاوت سنائی نہ دے. قرآن پاک کی تلاوت سنائی نہ دے. یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے, اسلام کے بارے میں اسپیچ کرتے, اسلام کے بارے میں اسپیچ کرتے, لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا ایک, اس کا نام تھا ابو لہب. کیا نام تھا؟ ابو لہب. ابو لہب. کیا نام تھا؟ ابو لہب. ہاں, یہ بھی کافر تھا. کون تھا یہ؟ کافر تھا. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا ابو لہب, یہ لوگوں کو کہتا کہ اے لوگوں, میرے بھتیجے کی باتیں نہ سنو. معاذ اللہ, اس طرح کی باتیں کرتا. یہ دیوانے ہو گئے ہیں معاذ اللہ. اس طرح کے آپ سوچیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسی تکلیفیں دی گئیں, تو یہ اس طرح کی باتیں کرتا. اب پیارے بچوں, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر, یعنی کہ یوں کہتے, ایک طرح کہتے ہیں نا اوپنلی, بالکل کسی سے ڈر نہیں,
بالکل اوپنلی جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو مسلمان بھی ہوئے, کچھ مسلمان بھی ہوئے. ان میں کون کون تھے؟ اور آج جو ہے وہ کچھ ایسے خاص صحابہ کرام کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان پر کفار نے کیسے کیسے ظلم و ستم ڈھائے اور انہوں نے کس طرح کی تکلیفیں برداشت کی, لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا, اسلام کو نہیں چھوڑا, اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھا. ان کا بھی تذکرہ کریں گے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت خباب. کیا نام ہے؟ خباب. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ مسلمان ہوئے نا تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ارکم بن ابو ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہا کرتے تھے. یہ بھی صحابی تھے. جب یہ اسلام لے کر آئے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیارے بچوں کفار نے آپ کو بہت تکلیفیں دینا شروع کی, آپ کو تکلیفیں دینا شروع کی, یہاں تک کہ کوئلے کے انگارے ہوتے ہیں, کوئلے کے انگارے, کوئلے دیکھے آپ نے؟ کوئلے جب جل رہے ہوتے ہیں, سرخ ہو رہے ہوتے ہیں, کوئلے کے انگاروں پر آپ کو لٹایا گیا, کوئلے کے انگاروں پر آپ کو لٹایا گیا اور کوڑے, معاذ اللہ آپ کو کوڑے مارے گئے, اس طرح کی یعنی کہ آپ کو بہت تکلیفیں دی گئی. لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو نہیں چھوڑا. قریش کفار جو تھے نا یہ کیا چاہتے تھے؟ یہ کیا چاہتے تھے؟ یہ چاہتے تھے کہ اسلام کو چھوڑ دیں. کیا کر دیں؟ اسلام کو چھوڑ دیں. بس ان کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح یہ اسلام کو چھوڑ دیں. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار قربان کرنے, جان نثار صحابہ یعنی کہ آپ پر جان قربان کرنے والے صحابہ, ایک حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. ان کا بھی تذکرہ ہم سنتے ہیں, ان کا نام مبارک. عاشق رسول کیسے تھے یہ, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیسے عاشق تھے. آپ پر بھی بہت تکلیفیں آئیں, لیکن پیارے بچوں یاد رکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں رسی باندھ کر آپ کو گھسیٹا جاتا تھا بازار میں. تو آپ کو امیہ کافر جو تھا نا, امیہ کافر, یہ کہتا ہے بلال اسلام چھوڑ دو, اے بلال اسلام چھوڑ دو, اسلام چھوڑ دو. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پر بل بھی نہیں آتا تھا. آپ پر اتنی تکلیفیں آتی تھی, یہاں تک کہ آپ پر اتنا بھاری پتھر رکھا جاتا تھا کہ اس کے وزن سے آپ کی زبان باہر آ جاتی تھی, اتنی تکلیف ہے. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی نعرہ تھا. پتہ کیا نعرہ تھا وہ؟ احد. کیا نعرہ تھا؟ احد. احد, خدا ایک ہے, خدا ایک ہے, خدا ایک ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نعرہ لگتا رہا, یعنی آپ نے اسلام کو نہیں چھوڑا. دیکھیں کیسا مضبوطی کے ساتھ. نعرہ کیا تھا؟ انہوں نے احد, اسلام کو نہیں چھوڑا. اور ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, چار یاران نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی, ہر زوجائے نبی جنتی جنتی, ہیں معاویہ بھی جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی, جنتی جنتی جنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آج صحابہ اکرام کی سیرت جو ہے ہم نے پروگرام میں شامل کی, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سناتے رہیں گے. کل بھی انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہوگا. اب تیسرا سیگمنٹ ہمارا کس طرح سے میٹنگ ہے حضرت؟ الحمدللہ عز و جل آج سنا, انشاءاللہ کل بھی ہم تذکرہ کریں گے صحابہ اکرام انشاءاللہ. ہر صحابی نبی جنتی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیا ہی شان ہے, ان کے بارے میں ہم سنیں گے نا تو پیارے بچوں آپ کے اندر ایسا عشق صحابہ آئے گا, ایسا عشق صحابہ آئے گا, اور عشق صحابہ آئے گا تو انشاءاللہ عشق مصطفیٰ بھی بڑھے گا. سبحان اللہ. تو ہم سنیں گے انشاءاللہ ان کے بارے میں. چلیں جی, شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے.
यहाँ पर क्या तैयारी है, आप लोग ही जानिब आएंगे, जल्दी जल्दी। मुरादें मिल रही। हाँ, तैयारी के साथ खूब, माशाअल्लाह जी। आंखों का तारा नाम है मोहम्मद। माइक दे भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना उबैद भाई। सर हो चौखट पे हम ताजदार हरम। सुभान अल्लाह। आइए दुरूद पाक से हम शुरू करते हैं। शुरू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों हालत दूल्हा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए एक कलाम है मौलाना हसन रज़ा खान साहब का, जो कि आला रहमतुल्लाहि ताला के भाईजान हैं। इनका कलाम है मुरादें मिल रही हैं शाद शाद। उनका सवाल है, जिसको जो भी मिलता है कहाँ से मिलता है? आका के दर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो आइए, बड़ों को भी ये मुझे उम्मीद है कि पसंद होगा ये कलाम, और बच्चों ने मुझे उम्मीद है अच्छे अंदाज से तैयारी भी की होगी। तो प्यारे बच्चों, आप भी शामिल हो जाइए। कलाम शुरू करने लगे हैं। मुरादें मिल रही हैं शाद शाद। उनका सवाल है, मुरादें मिल रही है शाद शाद। उनका सवाल है, मुरादें मिल रही है शाद शाद। उनका सवाल है, अबों पर इल्तिजा है, हाथ
मांगते ताजदार फिरते
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا ماحول بنایا، بہت پیارا ماحول بنایا ماشاءاللہ۔ جب نعتیں سنتے ہیں نا، نعتیں سنتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے مدینے چلے جائیں، جلدی سے مدینے چلے جائیں، بس آقا کے قدموں میں پہنچ جائے، گنبد دیکھ لیں، مزار پہ حاضر ہو جائے، دل چاہ رہا ہوتا ہے چلے جائیں مدینے۔ وہ کوئی کلام ہوتا ہے دل پہ لگتا ہے ایسا، پھر بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جائیں، بس آخری وقت وہیں پہ ہو جائے، فوراً اڑ جائیں، اڑ کے پہنچ جائیں۔ پر ہوتے تو وہ ہے، پر نہیں ہے، لیکن ایک پورا پروسیجر ہے۔ میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، آقا آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں، تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے بلانا، ہمارے لیے جانا بہت بڑی بات ہے۔ زہے قسمت مدینے جا رہا ہوں، سعادت کیسی اعلیٰ پا رہا ہوں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور جو دیکھنے والے ہیں، پیارے بچوں، نعتیں سنیں، نعتوں سے محبت کر کے۔ بعد ایسے نعت ہوتے ہیں کہ آپ کو بہت پسند ہوتی ہیں، بعد ایسے کلام بہت پسند ہے، لیکن اور بھی نعتیں وہ بھی سننی چاہیے، کبھی کبھی وہ بھی سننی چاہیے۔ بعض ایسے کلام آپ کو بہت پسند ہے، انشاءاللہ آپ کی کال بھی شامل کریں گے، اور یہاں پر ایک اور اچھا سا کلام ہمارے بچے نے تیار کرا ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ سر ہو چوکھٹ پہ خم تاجدار حرم، ہم مدینہ شریف پہنچ جائیں۔ جی، سر ہو چوکھٹ پہ خم تاجدار حرم، 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 یہ نکل جائے دم تاجدار حرم، یہ نکل جائے دم تاجدار حرم، سر ہو چوکھٹ پہ خم تاجدار حرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم، یہ رہا میرا سر سینہ قلب و جگر، یہ رہا میرا سر سینہ قلب و جگر، رکھ دو آقا کا دام، رکھ دو آقا کا دام، تاجدار حرم، 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 حاضری کا سبب ہو اے ماہ عرب، حاضری کا سبب ہو اے ماہ عرب، حاضری کا سبب ہو اے ماہ عرب، آئے طیبہ میں ہوں تاجدار حرم، آئے طیبہ میں ہم تاجدار حرم، 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 ہر برس حج کروں گرد کعبہ پھروں، ہر برس حج کروں گرد کعبہ پھروں، یا شاہ محترم تاجدار حرم، یا شاہ محترم تاجدار حرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم،
اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت زبردست قسم کا ماحول بنایا. اور ہم نے جو بھی کام کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. نعت بھی کس لیے پڑھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت پڑھوں. یہ نعت ہے کس کی؟ آقا صلی اللہ. تو پڑھ کس کے لیے رہا ہوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. آئیے پیارے بچوں, اب پروگرام کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے. اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس انداز سے امیر اور سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جاتے آتے ہم آپ کو ایسا کلام سنا کے جا رہے ہیں جو آپ لوگوں کا بچوں کا پسندیدہ کلام ہے, آنکھوں کا تارا نام محمد. اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو بھی اختتام کریں گے. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, کر لو وظیفہ نام محمد, کر لو وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. جب پڑھا جائے گا دل کا اجالا تو دل پہ ہاتھ رکھ کے, ٹھیک ہے جی. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. اپنے جمیلے رضوی کے دل میں, اپنے جمیلے رضوی کے دل میں, آجا سما جا نام محمد, آجا سما جا نام محمد. جو ریڈی خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلا